والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال الله سبحانه وتعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال عليه الصلاة والسلام أوذيت في الله ما لم يوذ أحد وأخذت في الله ما لم يخاف أحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگ و دوستو عزیز ہو، سب سے زیادہ آزمائش اس راستے میں چلنے والوں کی، وہ آزمائش سب سے زیادہ صبر کی آزمائش ہے. صبر نا سب سے زیادہ آزمائش ہر قدم پر، وہ آزمائش کام کرنے والوں کے صبر کی آزمائش ہے. اور صبر ایک ایسی آزمائش ہے اس کا تسلسل داعی کی موت تک ہوتا ہے. 2 4 5 6 8 10 سال صبر کی آزمائش ہوگی، پھر سہولتیں ہو جائیں گی، ایسا ہرگز نہیں. اس طرح نبوت کا پورا دور ابتدا سے انتہا تک ناگواریوں کا، اذیتوں کا ہے. اس طرح اس راستے پر چلنے والے ہر امتی کا پورا دور اس کی موت تک وہ صبر اور آزمائش کا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس راستے میں چلنے کا ایندھن ہی صبر ہے. اس راستے میں چلنے کا ایندھن ہی صبر ہے. اس راستے میں چلنے کا پیٹرول ہی صبر ہے. جہاں صبر ختم ہو جائے گا وہاں سفر بھی ختم ہو جائے گا. کام کرنے میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑی صفت انبیاء علیہ السلام جو پائی جاتی ہے وہ صفت صبر ہے. اور یہ ایسی صفت ہے کہ جس سے باوجود انبیاء علیہ السلام کی تمام علامتوں کے ظاہر ہو جانے کے، صبر ایک ایسی علامت ہے کہ جس کو آزمائے بغیر نیا آنے والا آپ کو نبی تسلیم نہیں کرتا. یہ بات توجہ جائے، نیا آنے والا آپ کو نبی تسلیم نہیں کرتا تھا جب تک وہ آپ کے ساتھ زیادتی کر کے اور آپ کے ساتھ ظلم کر کے اور آپ کے ساتھ حد سے تجاوز کر کے آپ کے صبر کی سطح کو اور آپ کے صبر کے مقام کو نہ پہچان لے، اس وقت تک اس کو آپ کے نبی ہونے کا شک ہوا کرتا ہے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ صبر ایک ایسی صفت ہے داعی کے اندر جو اس راستے میں اذیت برداشت کیے بغیر ظاہر نہیں ہوتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس کام میں سب سے بڑی حکمت ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزمانے والوں کے لیے کوئی حد نہیں چھوڑی. اور یہی معاملہ آپ کا اپنے صحابہ کے ساتھ رہا. بلکہ سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے
یہ ابو ذر، تو مجھے یہ بتلاؤ جب میرے بعد حالات بدلیں گے اور تمہیں مدینے سے نکالا جائے گا تم کیا کرو؟ عرض کیا کہ میں مدینہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا ملک شام، وہ انبیاء کی زمین ہے وہاں۔ فرمایا کہ ابو ذر جب دوبارہ ملک شام والے تمہیں نکالیں گے تو کیا کرو؟ عرض کیا میں واپس مدینہ جاؤں گا اور یہاں میں گھر بنا کر یہاں رہوں۔ فرمایا مدینے والے تمہیں دوبارہ نکالیں گے پھر کیا کرو گے؟ ایک مرتبہ مدینہ چھوڑیں گے، دوبارہ ملک شام چھوڑیں گے، اسی اندر پھر مدینہ چھوڑیں گے۔ آپ سوال پر سوال کھڑا کر رہے ہیں کہ ابو ذر کا صبر کے ارادہ کہاں تک ہے؟ تو عرض کیا پھر تمہیں ان عمراء کا ذمہ داروں کا مقابلہ کرو۔ اب فرمایا ابو ذر کیسا نہ فرمایا غفرن یا ابا ذر، یا ابو ذر درگزر کرتے رہنا اور معاف کرتے رہنا، اور جہاں تمہیں ذمہ دار جانے کے لیے حکم دیں وہاں ان کے حکم پر پھرتے رہنا، اور جہاں تم اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہیں ان کے ساتھ چلتے رہنا۔ تم اسی حالت پر مرنا یہاں تک کہ میری تمہاری ملاقات ہو جائے کوثر پر، اسی حالت میں کوئی مدت نہیں بتائی کہ تمہیں اتنے سال صبر کرنا ہے، ہر حالت ٹھیک ہو جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ داعی کا صبر کرنا ہی مدعو کی ہدایت کا سبب ہے۔ اگر کوئی شخص امت کی ہدایت چاہتا ہے تو اسے اس راستے کی اذیتیں مطلوب بھی ہونی چاہیے، محبوب بھی ہونی چاہیے۔ سمجھا کرتے ہیں لیکن اس راستے میں ناگواری پیش آئے تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک خیر دینا چاہتے ہیں۔ اگر اسے تم نے برداشت کر لیا تو تم نے خیر کو حاصل کر لیا، اور اگر تم نے اس سے انکار کر دیا تو تم نے اپنے آپ کو خیر سے محروم کر۔ وجہ سے یہ ہے کہ داعی کا صبر کرنا ہی مدعو کی ہدایت کا سبب کرتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام کی آزمائش ہوتی ہے صبر۔ انبیاء علیہ السلام اس صبر کے جواب میں کیا کرتے ہیں وہ ہم سب کے سمجھنے کی اور یاد رکھنے کی چیز ہے کہ انبیاء علیہ السلام اس کے جواب میں کیا کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ujian yang paling banyak akan dihadapi oleh seorang yang زید ابن ثانیہ زید ابن ثانیہ بڑے عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر سنی، اپنی کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کا حلیہ پڑا ہوا تھا۔ آپ کی تلاش میں نکلے ملاقات دو ہوئی، صفات آپ کو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ ہاں یہ نبی حضور ہے، لیکن ایک صفت صبر جو آپ کے ساتھ معاملہ کیے بغیر، آپ کو ستائے بغیر وہ ظاہر نہیں ہو سکتی۔ اس آزمائش کے لیے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، زیادتی کا موقع اس طرح ملا، آپ کے پاس پہنچے اس کوشش میں تھے کہ کوئی بہانہ ملے آپ کے ساتھ زیادتی کرنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اچانک ایک علاقے سے مسلمانوں کی کے حالات معلوم ہوئے کہ فلاں علاقے میں مسلمانوں پر قحط سالی تنگی آ گئی ہے، جس سے ان کے اسلام سے مرتد ہونے کا اندیشہ ہے، ان کی کچھ مدد کی جائے۔ یہ ایک مستقل مصرف تھا اسلام میں کہ کمزور اور نائب مال خرچ کر کے ان کی رجوئی کی جائے۔
یہ مسئلہ مزیدہ ختم ہو گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مال کا بڑا مصرف، آپ کے مال کا بڑا مصرف وہ طلقاء مشرکین اور اغیار رہے ہیں۔ اس زمانے میں تالیف قلب پر مال کے خرچ کرنے کا مزاج نہیں ہے، اور میں عرض کرتا ہوں آپ سے کہ تالیف قلب پر مال خرچ کرنے کے لیے اس زمانے میں اجنبیت اصل تھی، اس زمانے میں مال خرچ کرنے کے لیے اپنائیت اصل ہے۔ اس اپنائیت کی وجہ سے فرقے بنتے ہیں، امت نہیں بنتی۔ اس زمانے میں تعلیمات میں نہیں مال کے خرچ کرنے میں اجنبیت مقدم تھی، اس زمانے میں مال خرچ کرنے میں اپنائیت مقدم ہے، اس لیے وہ فرقے بنتے ہیں، امت نہیں بنتی۔ اس زمانے مال کے خرچ کرنے میں اجنبیت مقدم تھی۔ مسلمانوں کے آپس کی محبتیں اور آپس کا اتفاق اور آپس کا جوڑ اس بنیاد پر تھا کہ ہر مسلمان ایک نئے سے نئے مسلمان کو اپنے جسم کا حصہ سمجھا کرتے تھے۔ اس حدیث کی وجہ سے اس میں فرمایا گیا ہے کہ سارے دنیا کے بکھرے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں۔ یعنی مثال عرض کی ہے، یہ سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے کہ مال کے انفاق کی اصل صورت کیا تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے، تمہارے پاس اس وقت کچھ ہے مال کو خرچ کرنے کے لیے؟ صحابہ نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت علی سے پوچھا، علی کچھ ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ حضرت بکر سے پوچھا، کچھ ہے کہ کچھ نہیں ہے؟ یہ بیٹھے ہوئے تھے زید بن سعنہ، انہوں نے موقع غنیمت جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور قرض سونا پیش کیا، یہاں پہ سونا لیجیے اور مسلمانوں کی مدد کر دیجیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی مالی مدد غیر مسلم بھی کر دیں گے، لیکن مسلمان کی دینی اعانت اور مسلمان کی آخرت کی فکر صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے، غیر مسلم۔ انہوں نے بطور قرض مال پیش کیا اور یہ کہا کہ آپ مجھے اس کے بدلے میں فلاں فلاں تاریخ میں اتنی اتنی کھجوریں آپ اس کے بدلے مجھے دیں گے۔ معاملہ ہو گیا، تاریخ متعین ہو گئی، ہم اس تاریخ میں آپ کا قرضہ ادا کریں گے، اس سونے کے بدلے میں کھجوریں دیں گے۔ ہونا چاہیے، معاملہ ہو گیا، سونا آپ نے لیا، مسلمان کو خرچ کر دیا۔ اس تاریخ کے آنے سے 3 دن پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں تھے، اچانک ہی آئے زید بن سعنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان پکڑا اور آپ کو دھکا دیا دیوار کے ساتھ اور سخت لہجے میں آپ سے بات کی، یہاں تک کہہ گئے کہ تم قریشیوں کا تو مزاج ہی ٹال مٹول کرنے کا ہے، تم وقت پر قرضہ ادا نہیں کرتے ہو۔ میں نے تم سے معاملہ کر کے دیکھ بھی لیا ہے کہ تم سارے قریشی ایسے ہی ہو جو معاملہ صحیح نہیں کرتے اور وقت پر قرضہ ادا نہیں کرتے، حالانکہ ابھی قرض کی ادائیگی میں 3 دن باقی تھے۔ یہ معاملہ آپ کے ساتھ تھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ اس نے 3 دن پہلے وقت سے پہلے مطالبہ کیا ہے اپنے قرض کا، اور مطالبہ بھی اس طرح کیا، لیکن بات اصل یہ ہے جو میں آج کرنا چاہتا ہوں اس واقعے سے، آنے والوں کی شکل کو بدلنا احسان سے اور اخلاق سے، یہ ہے داعی کا کمال۔ آنے والا کیا شکل لے کر آیا ہے، ہم اس سے متاثر نہ ہوں۔ آنے والا کیا شکل لے کر آیا ہے، ہم اس سے متاثر نہ ہوں۔ ذمہ داری اشوک کی ہر نئے سے نئے آدمی کی ذہنیت اور ہر نئے سے نئے آدمی کا غلط ارادہ داعی کے اپنے اچھے ارادے پر بدلنا موقوف ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر اس کام کے کرنے والوں کی ذہنیت
ان کے مخالفین کی ذہنیت کے مشابہ ہے تو فساد بڑھے گا، ختم نہیں ہوگا۔ میری ایک الفاظ لفظ یاد رکھیے گا، اگر کام کرنے والے کی ذہنیت ان کے دین کے مخالفین کی ذہنیت ہے تو پھر یہ نہ امت کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتے ہیں نہ امت کی تجارت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ آنے والے کا ارادہ کیا ہے، اس کی ذہنیت کیا ہے، اس کی ذہنیت کا بدلنا یہ آپ کی اپنی ذہنیت پر موقوف ہے۔ آپ کی ذہنیت کیا ہے، آپ کی ذہنیت کیا ہے، آپ کا ارادہ کیا ہے؟ چنانچہ جب زید بن ثعلبہ نے آپ کو دھکا دیا اور آپ کے گریبان پکڑا اور سخت جب آپ سے بات کی تو حمایتی ہوتے ہیں ہر ایک کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ اس کے حمایتی ہوتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ اس سے محبت کرنے والے، اس پہ جان فدا کرنے والے ہوتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ تلوار نکالی، آج کی ہمیں اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں، سب قتل کر۔ سیاست کا مزاج یہ ہے، سیاست کا مزاج یہ ہے کہ اپنے حمایتی کو اٹھاؤ اور اپنے حمایتی کی اپنے حمایتی کا ساتھ دو اور اپنے حمایتی کی حمایت کو اپنے اوپر احسان سمجھو۔ یہ مزاج سیاست کا ہے، جس سے فساد بڑھتا ہے۔ نبوت کا مزاج یہ ہے کہ اپنے حمایتی کو دباؤ، اپنے حمایتی کو دباؤ اور اپنے مخالف کو نوازو۔ ان نبوت کے مزاج، مخالف کو نوازنا اور حمایتی کو دبانا ساری سیرت کے اخلاق کا میں کہتا ہوں اللہ کی قسم صرف خلاصہ یہی ہے کہ اپنے حمایتی کو دباؤ اور مخالف کو نوازو۔ فتح مکہ کا موقع ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے غنائم کو ان مشرکین پر خرچ کر رہے ہیں جنہوں نے آپ کو مکے سے نکالا ہے اور آپ کو قدم قدم پر ستایا ہے، اور وہ انصار جنہوں نے آپ کو ٹھکانہ دیا، جنہوں نے آپ کی وجہ سے دشمنی سارے علاقوں سے، سارے ملکوں سے، سارے عرب سے دشمنی مول لی ہے، ان انصار کو آپ نے حنین کے والے غنیمت میں سے ایک پائی بھی نہیں دی، ایک چوتھی بھی نہیں دی، بتانے کے لیے کہ ہم جان اشاروں کو تو قربان کرتے ہیں اور جان کے دشمنوں کو نوازتے ہیں۔ ہماری ایسا کا محفوظ ہے، ہماری ایسا محفوظ ہے کہ جان اشاروں کو قربان کرنا اور جان کے دشمنوں کو نوازنا، یہ ہے نبوت کا، یہ حکمت اور یہ ہے نبوت کا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلوار نکالی اس کو قتل کرنے کے لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تنبیہ فرمائی اور یہ فرمایا عمر یہ کیا کیا تم نے، عمر یہ کیا کیا، تمہیں چاہیے تھا کہ مجھ سے کہتے کہ میں اس کا حق ادا کروں اور اس کو اسلام میں اپنے حق کے مطالبہ کرنے کا طریقہ سکھلا دیں۔ ہماری ذمہ تعلیم دینا ہے، تم اسے سکھلاتے حق کا مطالبہ کیسے اسلامی کیا جاتا ہے، مجھ سے کہتے کہ اس کا حق ادا کرو، یہ تم نے کیا کیا کہ تم نے اس کو تلوار کی طرح جاؤ ان کو لے کر جاؤ، ان کو ان کا حق پورا پورا ان کو ان کا حق بھی دو اور ان کے حق کے علاوہ 70 کلو کھجوریں ان کو مزید اس کے علاوہ دینا۔
کے علاوہ তোমাদের বুঝাইবেন সমস্যা কি আপনি 70 کلو বাসায় گوشت বসে بھی رکھا ہوا ہے۔ انسان نہیں کیا دے رہے پھر آپ تو برا ہو گیا ইনসান আমি ভুল یہ مزید کیوں دے رہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زید ابن سعنہ سے یہ فرمایا کہ زید یہ 70 کلو کھجوریں زائد اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے آپ کو تلوار دکھائی 70 কিলো ছিল یہ میں 70 کلو کھجوریں دے رہا ہوں সে তো অতিরিক্ত اللہ کے رحم کا حکم ہے عمر غلطی تمہاری ہے عمر غلطی تمہاری ہے کہ تم نے اس کو تلوار دکھلائی ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں احسان کے 3 درجے احسان کے 3 درجے ایک درجہ سب سے ادنا اور گھٹیا ہے جس کے زمانے کا مسلمان سب سے اعلیٰ درجہ سمجھتا ہے احسان کا وہ سب سے گھٹیا درجہ ہے وہ سب سے ادنا درجہ یہ احسان کا ہے جس پر کو ہم اعلیٰ درجہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر کوئی احسان کرے تو ہم اس پر احسان کریں اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے یہاں احسان کا اعلیٰ درجہ ہے اور میں پھر عرض کرتا ہوں کہ اگر ہمارا احسان کرنا صرف محسن کی ذات تک ہے کبھی اس سے امت نہیں بنے گی اس سے فرقہ بنے گی یہ کہ اکرام محسن نہیں فرمایا تبلیغ میں اکرام مسلم فرمایا یہاں تک میں عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی سلام نہیں کسی کو کرتا ہے اس لیے کہ میں اس کو جانتا ہوں تو جان پہچان میں سلام کرنا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے جو امت پھٹ چکے گی اور امت ٹکڑے ہو جائے گی تب قیامت قائم سلام جیسا عمل بھی اگر معرفت کی بنیاد پر ہے اور اجنبیت کی بنیاد پر نہیں ہے فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے میں نے کہا احسان کا ادنا درجہ ہے کہ آپ محسن کے احسان کا بدلہ دیں جس کو ہم اس زمانے میں کسی کے احسان کا بدلہ دے کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مارا ہے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے بلکہ احسان کا یہ ادنا درجہ ہے کیا محسن کے احسان کا بدلہ دیں یا آپ کی ذمہ حق واجب ہے سلام کرنا سنت ہے جواب دینا واجب ہے جواب دینا واجب سلام کرنا سنت جواب دینا واجب میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی آپ پر احسان کرے تو آپ اگر احسان کا بدلہ نہ دیں تو آپ لعین کہلاتے ہیں اور آپ جو ہے کمینے کہلاتے ہیں یہ احسان کا ادنا درجہ ہے احسان کا درمیانہ درجہ کیا ہے احسان کا درمیانہ درجہ یہ ہے کہ جس شخص نے کبھی آپ کو سلام نہیں کیا کبھی آپ کی خوشی میں خوش نہیں ہوا کبھی آپ کے غم میں شریک نہیں ہوا آپ کو اس کی کوئی جان پہچان نہیں آپ کو اس سے کوئی تعلق نہیں آپ اس پر احسان کرے یہ احسان کا درمیانہ درجہ ہے ہم نہیں جانتے بھلا آنجو کون ہے ہم نے اس پر قرض کیا ہے یا ہم نے اس کو احسان کیا ہے یہ احسان کا درمیانہ درجہ احسان کا اعلیٰ درجہ جس پر نبی فائز ہے احسان کا اعلیٰ درجہ جو امت سے مطلوب ہے وہ احسان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ زیادہ ستانے والوں پر زیادہ احسان سچ کہتا ہوں اگر امت ستانے والوں پر احسان کرنے پر آ جائے تو دنیا سے فساد ختم ہر شعبے کا فساد ختم ہو جائے ہر شعبے کا فساد ابھی ہم اکرام کی حقیقت تک پہنچے نہیں ہیں ورنہ ہر شعبے کا فساد ختم ہو جائے مسلمانوں کے جس شعبے میں فساد ہے اس کے ختم ہونے کی ایک ہی صورت ہے یہ تو آپس کے فساد کی بات کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ غیروں کے اور مسلمانوں کے درمیان جو فسادات ہیں وہ بھی صرف احسان سے ختم ہو سکتے ہیں اس لیے کہ احسان اور تعصب یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی
يحسن الحين عصبية میری بات بہت توجہ ہے. سب سے زیادہ تعصب کو کاٹنے والی چیز احسان ہے. اگر امت احسان پر نہیں آئے گی تو امت تعصب کا شکار ہوگی. ہم غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ جتنا تعصب اہل حق میں پیدا ہوتا ہے وہ اہل حق میں تعصب اہل حق کی تنگ دلی سے پیدا ہوتا ہے. یہ امام غزالی کا میں نے آپ کو پتہ لگی غضب بات ہے اہل حق کے درمیان جو تعصب ہے وہ تنگ دلی کی وجہ سے. جب اہل حق تنگ دل ہو جائیں گے تو ان آپس میں تعصب پیدا ہوتا ہے. عذاب بات ہے عذاب بات. میں نے عرض کیا کہ احسان کا درمیان ہونا چاہیے کہ آپ ایسے آدمی پر احسان کریں جس نے کبھی آپ کو سلام نہیں کیا, کبھی آپ سے جان پہچان نہیں, کبھی آپ سے کبھی ملاقات نہیں. احسان ہے اور احسان کا اعلیٰ درجہ جس پر نبی فائز ہے وہ احسان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ اس شخص پر احسان کریں جس نے آپ کو ستایا. اگر آپ غور کریں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان اور آپ کے صحابہ کرام کا آپ خلفاء راشدین کا احسان اسی سطح پر ملے گا اور اسی یعنی اسی رتبے کا احسان ملے گا آپ کو خلفاء راشدین میں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قاتل کو پہچانتے تھے. بول مر پڑے اور اپنے قاتل کو پہچانتے تھے اور اس کو ہدیہ دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے جانتے تھے کہ کون ہے, کس قبیلے کا ہے, کس باپ کا بیٹا ہے, اس کا نسب حسب کیا ہے, کہاں رہتا ہے, سب کچھ سے واقف رہتے اللہ تعالیٰ نے. مگر اپنے قاتل کو قتل ہدیہ دیا کرتے اور فرماتے تھے قاتل سے کہ کیوں دیر کر رہا ہے میرا قتل. لوگوں نے کہا تعالی سے اجازت دیجیے ہمیں, ہم آپ کے قاتل کو قتل کر دیں. اور آپ کیوں قتل نہیں کرتے اپنے قاتل کو؟ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو قتل کرنے والا ہے. تو فرماتے تھے اگر میں قاتل کو قتل کروں گا تو مجھے قتل کون کرے؟ نہیں تو شہادت کے لیے اپنے قاتل کو چھوڑے ہوئے ہوں. اگر میں قاتل کو قتل کروں گا تو مجھے کون قتل کرے؟ جس کو جانتے ہیں کہ یہ میرا قاتل ہے تین زبر جانتے ہیں, اس پر احسان کر رہے ہیں. لوگوں نے کہا کہ قتل کر دیا, آپ نے سنے نہیں. فرمایا اگر تین کا قتل کروں گا تو مجھے کون قتل کرے؟ اس سے ان کی وسعت قلبی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ تنگ دلی سے فرقے بنتے ہیں, فرقوں کے فرقے بنتے ہیں, جماعتیں بنتی ہیں, جماعتوں کی جماعتیں بنتی ہیں, احزاب بنتے ہیں, احزاب کے احزاب بنتے ہیں. اس تنگ دلی کیا کہ احسان کے تین بنتے ہیں اور یہی معاملے خلفاء راشدین کا رہا ہے کہ وہ اپنے بتانے والوں پر احسان کر کے بتانا چاہتے تھے کہ ہمیں تم سے تمہاری طرف سے عداوت, تمہاری طرف سے آنے والی ناگواری کے باوجود ہم تمہیں چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ تمام اغیار اسلام کو سمجھے ہی اس احسان سے کہ یہ نبی ہم سے چاہتے ہیں. عمیر ابن وہب مکے کے شیاطین میں سے ایک بڑا شیطان تھا. مشورہ ہوا بار کے ساتھ بیٹھ کر کہ عمیر تم جا کر محمد کو قتل کر. یہ جو مکے میں تھے ہماری گرفت میں تھے, باہر نکل گئے ہیں, یہ کام کا موقع زیادہ مل گیا ہے. تم جا کے نہ قتل کر. میں نے کہا میرے بچوں کیا ہو, تمہارے بچوں کی پرورش ہمارے ذمہ ہے, تمہارا قرضہ ہمارے ذمہ ہے. اگر دیت کا مسئلہ آئے گا ہم ادا کریں گے, اگر تمہیں قتل کیا گیا ہم تمہارے بچوں کو پالیں گے. یہ کام کرا. یہاں سے تلوار تیز کرا کر اور اپنے گلے میں لٹکا کر سیدھا مدینہ منورہ پہنچے. ارادہ تھا کہ جان نہیں آپ پر حملہ کریں گے. تمہیں سمجھ گیا شکل دیکھ کر کہ اس کا ارادہ اچھا معلوم نہیں ہوتا.
عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ سے فرمایا کہ جا کر بیٹھ جاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ قریب نہ آئے، ایسے جا کر بیٹھ کر حلقہ لگا لو کہ اشتہار آپ تک نہ پہنچے اور یہ دور بیٹھے آپ سے۔ انسان جا کر بیٹھ گیا تو قریب عمر بن وہب ایک گریبان پکڑے ہوئے تلوار کے ساتھ حضرت عمر سامنے لے کر آئے دروازے کا، مسجد کے دروازے کے سامنے۔ اللہ عمر اس کا گریبان چھوڑ، اس کو کیوں پکڑا؟ تو میں عمر آؤ یہاں عمر طالبہ پیچھے ہٹو، عمر نے یہاں عمر آ گئی۔ صحابہ ڈرے ہوئے تھے، خدا یہ نہیں کیا کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ یعصمک من الناس۔ جو بندہ اللہ کی مخلوق کے بارے میں خیر خواہ ہوتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کے ذمہ دے دیتا ہے۔ آپ کے سامنے آ کے بیٹھے، میں عمر کیسے آنے سوال آنے والے کی ذہنیت کا نہیں ہے، فساد آنے والے کی ذہنیت سے نہیں ہے، فساد تو داعی کی ذہنیت سے ہے۔ آپ سے بار بار کہا فساد ہماری ذہنیت سے ہے، فساد اعداء دین کی ذہنیت سے ہے، فساد اعداء دین کی ذہنیت سے نہیں ہے، فساد تو اہل حق کی ذہنیت سے ہے۔ ٹھیک، اگر داعی کی ذہنیت قوت کی ذہنیت کے مشابہ ہے تو آنے والوں کے دل پھٹے کسی بدلے تو کردار باسن اور ہبی اگر تمہاری ذہنیت ہماری ذہنیت کوئی آنے والوں کی ذہنیت کے مشابہ ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ پھر فساد ختم ہو جاتا ہے۔ عمر آگر بیٹھے کہنے لگے میں تو بھائی کو لینے آیا، عمر بھائی کو لینے تلوار کو لے کر آئے۔ کہا کہ نہیں، میں تو تلوار کو کوئی کام کر کے دیا نہیں ہے، تلوار تو بڑا کام خراب کیا ہے، میں تو بھائی کو لینا ہے۔ فرمایا عمر سچ بتلاؤ کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا کہہ رہا ہوں بھائی کو لینا آیا؟ فرمایا نہیں، بتاؤ تم نے حتیم میں بیٹھ کر میرے قتل کا کیا مشورہ کیا؟ بس اتنا کہنا تھا۔ میں ابن وہب نے فوراً کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں کہ آپ ایمان لاتا ہوں۔ اب تک میں نے آپ کی جتنی وحی کی تکذیب کی ہے، جھٹلایا ہے، میں آج تک تو حق مانتا ہوں، اس لیے کہ میرے اور چند مشرکین کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ میں کس ارادے سے مدینہ آیا تھا۔ یہ اللہ ہی نے آپ کو بتلایا ہے کہ آپ کے ملک کے کہ میں آپ کے قدر ارادے سے آیا ہوں۔ میں بھی لگا اسلام میں داخل ہو گئے، وہاں مکے والے انتظاری کرتے رہے کہ کب نعوذ باللہ خبر آتی آپ کے قدر کی، تو یہ تو عاجزی کرنا تھا۔ یہ جانتے ہوئے کہ یہ آدمی ہمارے قتل کے ارادے سے چلا ہے، یہاں قتل کے ارادے سے پہنچا ہے، یہ جانتے ہوئے اس کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے، یہ ہے اصل نبی کی شان، اور یہ ہے ہونا چاہیے۔ عید کا جواب پتھر سے دینا، میں تو کہا کرتا ہوں کہ کسی کی بات کا جواب دینا وہ آدمی ضروری سمجھے اپنے لیے جو اپنی طاقت کو ملائکہ کی طاقت سے زیادہ سمجھتا ہے۔ کسی کی بات کا جواب دینا، یہ جوابی کارروائی کرنا شاید وہ شخص کرے گا جو اپنی طاقت کو ملائکہ کی طاقت سے زیادہ سمجھتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب عدالت میں کوئی مقدمہ آتا ہے تو وکیل یہ کہتا ہے موکل سے کہ آپ نہیں بولیں گے، آپ خاموش رہیں گے، ہم آپ کی طرف سے بات کریں گے، ہم آپ کو مقدمہ لڑیں گے۔ آپ کا وکیل جا کے عدالتوں میں مقدمہ لڑتے ہیں۔ اگر مخلوق کو وکیل بنا کر آپ جواب دینا مناسب نہیں سمجھتے تو اللہ کو وکیل بنا کر جواب دینے کی ہمت کیسے ہو جائے؟ اگر مخلوق کو وکیل بنا کر آپ خاموش رہنا پسند کرتے ہیں تو ضروری سمجھتے ہیں، تو پھر آپ اللہ کو وکیل بنا کر جواب دینے کی کوشش کریں۔ لیکن صلی اللہ علیہ وسلم
کھڑے رہے، یہودی وہ صدیق رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتا رہا، ایک بات ایسی کہنی اس کا جواب دینا ضروری ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے پلٹ گئے، پوچھا ہے رسول اللہ کیوں آپ جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ فرشتہ جا رہا تھا میں نے چل دیا کہ اللہ کی مدد اٹھ رہی ہے تمہارے بولنے کی وجہ سے، جب تک تم خاموش تھے اللہ کی مدد تمہارے ساتھ تھی، اور فرشتہ موجود تھا جواب دے رہا تھا، تم بولے فرشتہ جانے لگا، میں بھی ہٹ گیا کہ جہاں اللہ کی مدد نہیں ہے وہاں سے نبی کو ہٹ جانا چاہیے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس راستے میں کام کرنے والوں کو وہ سب کچھ پیش آئے گا جو انبیاء صاحب کو پیش آیا ہے۔ استقامت ان کو ہوگی، اور وہ اتریں گے جو ہر قدم پر ان ناگوائیوں کو سامنے رکھ کر چلیں گے دنیا پر۔ شکایت کریں گے یہ جو آدمی شکایت کرے گا اس راستے کی تکلیف پر احتساب اور اجر کی امید نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ہے وہ صبر جس سے نبی کو نبی جانا جاتا ہے کہ نہیں۔ میں سانہ نے اس معاملے سے آپ کو پہچانا کہ بے شک آپ بسم اللہ۔ جب داعی کسی کی بات سے متاثر ہو جاتا ہے تو سب سے زیادہ اس کا اپنا کام اس کی بات سے متاثر ہو، اور اگر داعی کسی کی بات کا تاثر نہ دے تو اس کی ساری قوت اور اس کا فکر اپنے کام میں رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خاص ہدایات ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ایمان والوں کے لیے۔ کہ ایسے موقع پر داعی کو کیا کرنا چاہیے جب اس طرح تہمتیں لگیں تو کیا کرنا چاہیے؟ جو کہیں کہ داعی کو چاہیے کہ وہ اپنے پر تہمت لگنے کا دفاع نہ کرے تو اس کا جواب نہ دے۔ جواب نہیں کرنا کہ ہمیں یوں کہا گیا ہے، ہم جواب نہیں۔ سارے بولے تو کیا آپ کو کہیں ملتا ہے کہ کسی نبی پر تہمت لگائی گئی ہو اور نبی نے اپنی تہمت کو جھوٹا کرنے اور ثابت نہ ہونے کے لیے جواب دیا ہو، کوشش کی ہو کہیں نہیں؟ بات اصل یہ ہے کہ ہم اسلام کو خوشنام ہو کر کرنا چاہتے ہیں اور یہ کام بدنام ہو کر کرنے کا ہے۔ ہم اسلام کو عزت کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اور یہ کام ذلت کے ساتھ کرنے کا۔ ہم اسلام کو خوشنام ہو کر کرنا چاہتے ہیں اور یہ کام بدنام ہو کر کرنے کا۔ اگر جاننے والے تو تہمت لگائیں اور ایسے میں نبی کو کیا کرنا چاہیے اور نبی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ آپ کا ابتدا صرف نماز میں یا کھانے پینے میں یہ لباس شکل میں نہیں ہے، بلکہ اذیتوں کے برداشت کرنے میں بھی آپ کی ابتدا ہے، آپ کا کتنا نمونہ ہے۔ تو دو حکم ہے نبی کو کہ اگر آپ کو ان کی باتوں سے اذیت ہو آپ کیا کریں کہ آپ اپنی عبادت کی مشغولی کو بڑھائیں۔ کیا مطلب ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ آپ جب آپ دعوت دے رہے ہوں گے تو آپ مشغول ہیں، جب آپ دعوت سے فارغ ہو تو آپ اپنے وقت کو خالی مت چھوڑیے، ورنہ آپ ان کی باتوں کو سوچیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ہم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے. تو آپ کو چاہیے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ کہ آپ اپنے دعوت سے فارغ وقت کو عبادت میں مشغول رکھیے. یہ نہیں کہ آپ فارغ وقت کو کسی کی بات کے جواب دینے میں یا کسی کے الزام کا ثابت نہ ہونے دینے میں آپ اپنے وقت کو استعمال کریں. یہ تو میں کہتا ہوں بہت دور کی بات ہے جواب دینا. جو چیز نبی، جو بات نبی کی بعثت کا موضوع نہیں ہے، আমিরের পক্ষে দিয়ে আমির দেবে না جو بات نبی کی بعثت کا موضوع نہیں ہے اس کا جواب آسمان سے دیر میں آیا، اور جو بات نبی کی بعثت کا موضوع ہے اس کا جواب سائل کے سوال کے ختم ہونے سے پہلے آ گیا. آپ دیکھیے قرآن بے شمار آیتیں ہیں. یسألونک 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 یسألونک. مولا بنت سعد اپنی بات کر رہی ہے، ابھی اس کا سوال پورا نہیں ہوا کہ آسمان سے جواب دیا گیا. یہ جو جھگڑے شروع کے بارے میں اس کا جواب یہ আসমান সে জবাব আসবে নাকি جہاں آپ کا موضوع نہیں ہے ہم جواب دینے میں جلدی کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے تک وحی کو مؤخر کر دیا. جب آپ سے سوال کیا گیا اصحاب کہف کے بارے میں، نوح کے بارے میں، سلیمان کے بارے میں، اور آپ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں کہ آپ پوچھتے تھے لوگوں سے بھائی کیا جواب دیا جائے، نہیں کیا جواب دیا جائے. جو چیز آپ کو موجود نہیں ہے آپ اس کی جواب نہیں کریں. میں تم سب سے کہہ رہا ہوں کام کرنے والے ایسی باتوں کے جواب کے دینے مشغول ہیں جو ان کا موضوع ہی نہیں ہے. وہی بند ہو گئی. ایک بھید وحی نہیں ہے. اس نے وحی نہیں آئی. آپ نے کیوں کہا میں کل بتاؤں گا؟ کیونکہ نہیں اللہ چاہے گا تو بتاؤں گا. اگر اللہ اس کا جواب دلانا منائی سمجھتے ہیں تو دوں گا جواب. اگر اللہ نہیں چاہتا نہیں دوں گا جواب. اللہ کو پسند نہیں ہے کہ دعویٰ کرے کسی بات کو دوسری بات یہ ہے کہ وحی 1 مہینے تک رک گئی اس لیے اس سوال آپ کا موضوع نہیں تھا. ایک حدیث کا ٹکڑا ہے دعونی ما ترکتم یذرونی ما ترکتم کہ مجھے ان سے ایسی بات کے بارے میں سوال مت کرو جس کا میں نے تمہیں کرنے کا حکم نہیں دیا. نماز کو جہاد کے مسائل معلوم کرو، زکات کے مسائل معلوم کرو، روزے کا مسائل معلوم کرو. جو کام میں نے تمہیں کرنے کے لیے دیا ہے اس کے بارے میں پوچھنا ہے تو پوچھو. اس کے علاوہ سوال کرنے سے میں نے عرض کیا کہ جو نبی کا موضوع نہیں ہے اس سے متعلق سوال کیا گیا آپ سے. اگر آپ بتا دیں گے صاحب کام کریں ہم آپ کا مان لیں گے. اللہ نے 1 مہینے تک وحی مؤخر کر دی اور آپ سے یہ کہہ دیا کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی پوچھنے کی کہ انہیں کیا جواب دیا جائے، انہیں کیا جواب دیا جائے. یہ علم کہاں سے حاصل ہو مجھے؟ بلا تمہارے فیہ من الامران ظاہرہ بلا تصدیق. یہ علم میں نے عرض کیا کہ اتنے پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ اتنے پیدا ہوتے ہیں لوگوں کے موضوع سے ہٹ کر بات کرنے سے. یہ اللہ نے ہم نبی کے ساتھ یہ معاملہ رکھا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ دشمن ہوتے ہیں جناتی شیاطین اور انسانی شیاطین. وہ آپس میں ایک دوسرے کو نبی کے بارے میں غلط باتیں جھوٹی باتیں دوسرے کو الہام کرتے رہتے ہیں. تو آپ کا حکم ہے اللہ کی طرف سے بَذَّرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. انہیں بھی چھوڑیے اور ان کی باتوں کو بھی چھوڑیے. آپ کو جو نہیں. میں نے عرض کیا کہ کام کرنے والوں کو کام سے ہٹانے کے لیے
اور کام کرنے والوں کو کام سے مشغول کرنے کے لیے یہ مستقل کام ہے اعداء دین کا کہ وہ ایسی باتیں چھوڑیں گے آپ کے درمیان کہ جن کے جواب دینے میں، جن کے بعد ان کے آپس سے بحث کرنے میں وہ میرے کام سے مشغول ہو جائے گا۔ اس طرف کوئی توجہ نہیں۔ ایک سال کی جان سے آگے کیا حال ہے تبلیغ کا؟ میں نے کہا بھائی تبلیغ میں تو ایک ہی حال ہے کہ امت بغیر کلمے کی دنیا سے جا رہی ہے، ابتداء صبح شام کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں اس کے علاوہ ہمارے یہاں کوئی حال ہمارے یہاں نہ کوئی حال ہے نہ ہمارے یہاں کوئی حال نہ کوئی حال ہے کچھ نہیں، خدا کی قسم کچھ نہیں۔ مجھے کیا حالات ہے؟ یہ حالات اگر تمہیں کام کرنا ہے تو یہ امت کے حالات ہے، اگر تمہیں کام نہیں کرنا ہے تو تمہیں وسائل کرنے کے لیے بہت سارے آواز بار بار وسائل کرنے کے میں نے کہا ہمارے ایسے علاوہ کوئی حال نہیں۔ اگر اس حال کے متعلق کچھ فکر ہے تمہارے پاس تو بات کرو، اور اگر اس کے علاوہ کوئی فکر ہے تمہارے پاس تو وقت اپنے مسائل پر بات ہوتا ہے۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متواصل الاحزان ہونے کا مطلب یہی ہے۔ ہم اس کام میں کرنے والے متواصل احزان نہیں ہیں۔ اگر ہمیں احزان اور غم ہے تو ان چیزوں کا ہے کہ کام کو مفید نہیں نہیں کا مطلب کا مسلسل غمگین ہونے کا مطلب صرف اتنا تھا کہ امت جہنم سے کیسے بچ جائے، امت کا لنگر کیسے آ جائے، اس کے علاوہ نبی کا کوئی غم نہیں۔ اور جو علی کلام حضور رکھتا ہے وہ اپنا وسائل کرتا ہے مسلمان۔ تو حکم ہے نبی کو ترک ما یکفرون، آدمی کو بھی چھوڑیے اور ان کی باتوں کو بھی چھوڑیے۔ آپ غور کیجیے نا کہ ایسے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ غزوہ مریسی میں پانی کے چشمے پر پانی دینے میں صحابہ آگے پیچھے ہو گئے۔ ایک آدمی لائن چھوڑ کر آگے آ گیا، اس سے کہا لائن میں لگو، مانا نہیں۔ اس طرح دو کے درمیان اس کا آنسو نہیں ہوگا، اس نے اس کے ہاتھ مار دیا، اختلاف ہو گیا، بات ختم ہو گئی، دو کے درمیان جھگڑا اور بات ختم ہو گئی۔ لیکن منافق کو پتہ چل گیا ایمان والوں کے درمیان کی بات پیش آئی، اس نے اس کو پھیلایا۔ یہ کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو آدمی فساد کو پھیلائے گا یا غلط بات کو نقل کرے گا کہ ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے، دونوں جگہ عذاب ہے۔ عذاب علیم دنیا والا قرآن کے بات ختم ہو گئی، لیکن منافقین کا سردار نے اس بات کو اٹھایا۔ اس قصے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ مہاجر نے اپنی مدد کے لیے مہاجرین کو پکارا، ادھر انصاری مدد کے احساس سے پکارا۔ آپ ذرا غور کیجیے بھی کیا کیا انصار اور مہاجر، یہ اللہ کو یہ دولت اتنے محبوب ہیں۔ فرمایا کہ اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی میں انصار میں سے ہوتا۔ اس حدیث میں ہجرت مسلط دونوں کی فضیلت کو بیان کیا۔ ہجرت نہ ہوتی تو انصار میں سے ہوتا۔ اس روایت میں دونوں کی فضیلت برابر بیان کر دی گئی۔ اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ یہ کہہ رہے ہیں انصار میری مدد کرو، اگر آپ حاجی میری مدد کرو۔ فرمایا کہ یہ تمہاری پکار زمانہ جاہلیت کی پکار ہے، ہر ایک زمانہ جاہلیت میں انصار